باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، امتیاز دیوبندی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ویڈیو کا یہ تھمبنیل دیکھیں۔ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریلوی مدرسہ میں پڑھانے آتے ہیں، اور ہندی میں لکھا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گجرات کے بریلوی مدرسہ میں پڑھانے آتے ہیں۔ اس تھمبنیل میں بھی حسب عادت امتیاز وہابی دیوبندی نے بڑی چالاکی سے ڈنڈی ماری ہے، مگر کیسے اور کیا، آئیے جانتے ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء اپنی عوام کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ جناب امتیاز دیوبندی وہابی صاحب، جھوٹ بولنے میں تو آپ خود اول درجے پہ ہیں، کیونکہ تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اپنے وہابی بلکہ سخت وہابی اور وہابی گر مولویوں کو اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء حق، علماء دیوبند کہتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ علماء دیوبند نہ تو اہل سنت والجماعت ہے، نہ اس کے مصداق، اور نہ ہی حنفی ہیں، نہ اس کے ترجمان، بلکہ سخت وہابی ہیں، جس پر بطور ثبوت کئی ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ ہیں، جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر الٹا جھوٹ کا الزام ہمارے سنی علماء اور خطبہ پر آپ لگا رہے ہیں۔ یا ہمارے اکابر علماء حق، علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی کشف و کرامات کی بات ہوتی ہے، اسے لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی اعتراض کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے واقعات کو لے کر کے، دیکھو دیوبندیوں نے لکھا کہ حضور پاک علیہ السلام دیوبند میں اردو سیکھنے آئے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک علیہ السلام کچن میں آئے۔ کبھی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام حساب لینے کے لیے آئے، وغیرہ ذالک۔ ہمارے اکابر کے جو کشف و کرامات اور خواب کی باتیں ہیں، جس میں پیشن گوئیوں کی کچھ بات ہوتی ہے، ان باتوں کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، خاص طور سے بریلی مذہب کی طرف سے، اور اچھالا جاتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو دیوبندیوں نے کتنی بڑی گستاخی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو وہ حوالہ بھی پیش کرنا چاہیے کہ کہاں کس نے کس واقعہ یا کس بات پر کیا اعتراض کیا ہے۔ یوں ہی آپ جو چاہیں وہ کہہ دیں اور جو چاہیں وہ الزام لگا دیں، یہ تو نامناسب بات ہے۔ آپ نے جن جن باتوں کا الزام سنی علماء اور خطبہ پر لگایا ہے، آپ پر لازم ہے کہ اپنی کہی گئی ان باتوں کو دلیل کے ساتھ پہلے ثابت کریں، پھر اپنے اکابر کے دفاع میں ویڈیو بنانا ہو تو بنائیں، منع کون کر رہا ہے؟ مگر ایسے ہی کچھ بھی بول کر کچھ بھی الزام لگانا اور اس پر یوں ویڈیو بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور آپ کا دیوبندی وہابی فرقہ خوب اچھے سے سمجھ لے کہ سنی علماء یا خطبہ آپ کے مولویوں کے کسی بھی کشف و کرامت پر بے وجہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بھی کہتے ہیں آپ دیوبندیوں وہابیوں کے عمل کے بعد رد عمل کی صورت میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ مشہور اولیاء اللہ، مثلاً غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات پر، یا سنی علماء کی کتاب یا ان کے بیان میں کسی ولی کی کرامت یا خصوصیات کے بیان کرنے پر ان پر جاہلانہ بلکہ مجرمانہ طور پر اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کا تمسخر کرتے ہیں، جس کے جواب میں آپ کے دیوبندی مولویوں اور پیروں فقیروں کے واقعات اور خود ساختہ کرامات کو سنی علماء اور خطبہ پیش کرتے ہیں کہ اب اس پر بھی اسی قسم کے اعتراضات اور تمسخر کر کے دکھاؤ، مگر اس وقت آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس سے بھی آپ بجائے حق قبول کرنے کے مزید جہالت پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے سنی علماء و خطبہ پر آپ کا اعتراض اور ان پر آپ کا الٹے سیدھے الزامات لگانا خلاف انصاف ہے۔ بات اگر سمجھتے ہیں تو سمجھیے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کا اسی طرح رد ہوتا رہے گا۔ بات اگر سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں اور بتائیں کہ اگر وہ اکابر علماء حق، علماء دیوبند کے واقعات پر، حکایات پر اور خواب کی باتوں پر، کشف و کرامات پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں گستاخی نظر آتی ہے۔ بریلی مذہب کے خطیب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ایک عالم کی شکل میں تقریباً 10 دنوں تک گجرات میں آتے رہے اور مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے رہے۔ کیوں پڑھاتے رہے؟ کہ اس مدرسے کے جو استاذ تھے بہت پابندی کیا کرتے تھے، تقریباً 10 دنوں تک وہ بیماری کی وجہ سے آرام کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود درسگاہ میں کوئی نہ کوئی آ کر کے پڑھا رہا ہے۔ طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت ہی شاہ عالم صاحب ہیں، وہی آ کر کے پڑھا رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں،
شاہ عالم نہیں ہے بلکہ شاہ عالم کی شبیہ میں ان کی شبیہ اختیار کر کے ان کی شکل سے اختیار کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 دنوں تک طلباء کو پڑھاتے رہے۔ وہ طلباء کتنے خوش نصیب ہیں۔ پہلے آپ اس بریلوی خطیب کی زبانی سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ گجرات کی سرزمین تو بھارت میں وہ انمول سرزمین ہے کہ شاہ عالم بیمار ہو جائے تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، صرف گجرات کو یہ ملا ہے، سبحان اللہ، گجرات کو ملا ہے۔ اور گجراتیوں ایک بات اور تم کو بتا دوں، حضرت شاہ عالم بیمار تھے، اپنے گھر میں سوچ رہے تھے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آج کے علماء کو درس دے رہا ہے شاہ عالم کا یہ پیغام۔ بیمار تھے، دل میں تکلیف تھی، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی تکلیف میں ہفتے بیت گئے، اور بیتنے کے بعد جب درسگاہ میں پہنچے، یعنی کلاس روم میں آئے، اپنی مسند پر کھٹیے پر بیٹھے اور بچے سے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ تو بچے 10 دن آگے کا سبق سنانے لگے۔ حضرت شاہ عالم پوچھتے بیٹا میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا، یہ آگے کہاں تم پہنچ گئے؟ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آتے تھے۔ پھر شاہ عالم نے کہا نہیں بیٹا میں تو بیمار تھا۔ کہا نہیں حضور آپ تو ڈیلی آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عالم کہتے بیٹا میں نے یہاں تک پڑھایا تو وہاں سے پڑھو۔ کہا نہیں حضور آپ تو کوئی دن آپ نے ناگہ نہ کیا۔ جب 3 سے 4 بار بچوں نے اصرار کیا، حضرت شاہ عالم آنکھوں کو کر کے مراقبے میں چلے گئے، اور مراقبے پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا؟ تب تک رحمت دو جہاں نے اشارہ دیا اے شاہ عالم تمہاری درد و تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے گوارا نہ تھا، میں مدینے سے چلا آیا احمد آباد میں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو یہ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ اور دوستو جب شاہ عالم کو یہ مراقبے میں علم ہوا ترنت کھڑے ہو گئے اور اپنی پلنگ کو ہٹا دیا، کہا آج سے شاہ عالم اس پر نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس پر تو رسول دو عالم بیٹھ کے گئے ہیں۔ اور کہا بچوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو، سبحان اللہ، اپنی تقدیر پر ناز کرو، جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب دوستو ایک بات بتاؤ، کیا حضور کوئی کا روپ لے کے آ سکتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں نہیں، عاشق بول رہا ہے عشق کی دنیا میں، عاشقوں کے بیچ میں عاشق ایک پیغام دے رہا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ حضور کوئی کا روپ کیا لا سکتے ہیں؟ ساری دنیا حضور کے روپ سے چل رہی ہے، حضور کے رنگ سے چل رہی ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ شاہ عالم کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر شاہ عالم کی حقیقت سمجھنا چاہے تو اتنا جانو 10 دن تک بچے سمجھ نہ پائے کہ شاہ عالم ہے کہ رسول دو عالم ہے۔ پتا کیا چلا؟ شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم ہے۔ یہ گجرات کی دھرتی کو اعزاز حاصل ہے کہ جہاں حضور نے خود آ کر کے درس دیا ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے بیان سنا، اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے نہیں۔ اب جناب امتیاز دیوبندی وہابی کی سنیں اور دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ ان خطیب صاحب نے اپنے بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دے کر کے یہ بات کہی ہے کہ شاہ عالم کی شبیہ اختیار کر کے، ان کی شکل و صورت اختیار کر کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے کے بچوں کو 10 دن تک مسلسل پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اگر علماء حق، علماء دیوبند کے کشف و کرامات میں آپ کو گستاخی نظر آتی ہے اور عوام کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ جو واقعہ یہ بیان کیا گیا، جو آپ لوگوں نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 دنوں تک ان کی شکل اور صورت اختیار کر کے پڑھانے آتے رہے، کیا اس میں بھی گستاخی کا پہلو ہے؟ اس میں گستاخی کا پہلو کیسے نکلے گا جناب؟ آپ کے یہاں کے واقعات اور اس بیان کردہ واقعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بیان کردہ واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی طرح گستاخی کا پہلو نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ حضرت شاہ عالم کی صورت میں کیسے آئے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایسا واقعہ ملتا ہے۔ دیکھنے والے نے
रशीद अहमद गंगोही की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखा। और अगर आपका एतराज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आए कैसे और लोगों ने खुली आंखों से जागते हुए कैसे देखा, तो ऐसा आपके यहाँ भी है। दलील मेरे ज़िम्मे है, आप मुतालबा करके देखें। और अगर पढ़ाने पर एतराज़ है या ज़बरदस्ती इसमें एतराज़ के पहलू या गुस्ताखी के पहलू निकालने की फ़िक्र में आप हैं, तो इसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस वाक़या में ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए आपको घर का रास्ता दिखाकर बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, किताब तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 46 पर लिखा है कि एक दिन आला हज़रत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमान का खाना पका रही हैं कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपकी भावज से फ़रमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए। उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊँगा। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी साहब, इस वाक़या पे मुझे एतराज़ है या नहीं ये छोड़ें, और आप ख़ुद ही बताएं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पकाएं ये काबिल एतराज़ है या बच्चों को पढ़ाएं ये काबिल एतराज़ है। अब आपके जहन में एक ही बात आ रही होगी कि ये तो ख्वाब की बात है, तो मेरा जवाब ये है कि बेशक ये ख्वाब ही की बात है, मगर इसको बतौर दलील देवबंदी ने ख़ुद पेश किया है और इस वाक़या को सच्चा ख्वाब भी करार दिया है। चुनांचे ये देखें, इसी किताब तज़किरतुर रशीद की जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 216 पर लिखा है, आला हज़रत हाजी साहब की भावज का वो सच्चा ख्वाब जिसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम रूया में तशरीफ़ लाकर यूँ फरमाया था कि उठ, हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा हैं, उनकी रोटी मैं पकाऊँगा। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी साहब, मालूम हुआ कि इस ख्वाब को देवबंदी दलील बनाते हैं और इसे सच्चा भी करार देते हैं। अब आप बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाकर दर्स देना काबिल एतराज़ है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में तशरीफ़ लाकर मेहमानों के लिए रोटी बनाना काबिल एतराज़ है? मैं कुछ नहीं कहता, फ़ैसला आपको खुद ही करना है और हमारे सामाईन व नाज़रीन को भी फ़ैसला करना है कि सही कौन है और गलत कौन। तो नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।